بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو جہاں اپنے نیک اعمال کا ثواب ملے گا، ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان اس کو نیک اعمال کا ثواب پہنچائے تو دوستو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ دوستو، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ تو دوستو، اگر کوئی آدمی مرنے والوں کے لیے قرآن کریم پڑھے گا تو اس کا ثواب بھی مرحومین کو ملے گا۔ اگر کسی آدمی کے پورا قرآن کریم کوئی پڑھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کر ثواب پہنچائے گا تو اس کا ثواب بھی مرحومین کو ملے گا۔ اگر کوئی قرآن کریم پورا پڑھا ہوا نہیں ہے، دو چار صورتیں اس کے یاد ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی اس آدمی کو، مرنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو دوستو، جو آدمی قرآن کریم پڑھ کر مرنے والے کو ایصال ثواب کرے گا تو قرآن کریم پورا ہو یا کم ہو، اس کا بھی ایصال ثواب مرنے والے کو ملتا ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مرنے والوں کی طرف سے کوئی چیز بنوا دے تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا ہے۔ دوستو، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے کیا افضل صدقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوا دیا اور فرمایا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی آدمی مرنے والے کی طرف سے کوئی چیز بنوا دے تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی مسجد بنوا دے یا مدرسہ بنوا دے یا مسجد میں کوئی چیز بنوا دے، یا اسی طریقے سے مدرسے میں کوئی کمرہ بنوا دے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی مسجد میں یا مدرسے میں وضو خانے کا انتظام کر دے، وضو خانہ بنوا دے، یا سمر سیول لگوا دے، یا ٹنکیاں لگوا دے، تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایسی جگہ پر کوئی آدمی پانی کا انتظام فرما دے کہ جہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، تو اس کے پانی کے انتظام کرنے پر بھی اگر اس کی نیت مرنے والے کو ثواب پہنچانے کی ہوگی تو ان صورتوں میں بھی ان کام کرنے کے بعد مرنے والے کو ثواب پہنچے گا۔ دوستو، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مرنے والوں کے لیے مال صدقہ خیرات کرے کہ بھی میں نے 10 روپے دیے ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا ثواب والد صاحب کو ملے، تو دوستو اس کا ثواب بھی مرنے والوں کو ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو کیا ان کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ یہ چیز بن جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمہارے صدقات سے ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اگر تم صدقات خیرات کرو گے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو دوستو، مال کے ذریعے سے بھی آدمی مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ یہ چیز بھی حدیث سے ثابت ہے۔ آدمی 10 روپے 5 روپے جیسی اس کی حیثیت ہے اس حساب سے اگر کوئی آدمی صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، کسی کی مدد کرے گا، امداد کرے گا، اور نیت یہ کر لے گا کہ اس کا ثواب جو ملے گا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو دوستو اس کا ثواب بھی مرحومین کو ملتا ہے، ان کے گناہوں کا کفارہ یہ چیز بن جائے گی۔ دوستو، اسی طریقے سے توبہ استغفار کرنے سے اور دعا مانگنے سے بھی مرحومین کو ثواب پہنچتا ہے اور اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور استغفار کرے، درود شریف پڑھے، نفل نمازیں پڑھے، تو اس کا ثواب بھی مرحومین کو ملتا ہے۔ دوستو، حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ بنو سلمہ کا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ان کے لیے دعا استغفار کرنا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا۔ تو دوستو، اگر ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہم ان کے لیے دعا مانگیں، اسی طریقے سے استغفار پڑھیں، اسی طریقے سے ذکر یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، اسی طریقے سے ہم لا الہ الا اللہ ان کے لیے پڑھیں، اسی طریقے سے درود شریف پڑھیں، اسی طریقے سے کوئی کلمہ پڑھیں، اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھیں، تو دوستو ان کو پڑھنے کے بعد اگر ہماری نیت یہ ہوگی اس کا ثواب مرحومین کو ملے، تو دوستو ان کا ثواب بھی مرحومین کو ملے گا۔ اسی طریقے سے کوئی چیز ہم بنوا دیں، کسی کو کوئی چیز دے دیں، کسی کی مدد کر دیں اور یہ سوچیں اس کا ثواب مرحومین کو ملے، تو دوستو اس کا ثواب بھی مرحومین کو ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم صدقہ خیرات کر دیں، کسی کو نقد پیسے دے دیں اور نیت کر لیں کہ اس کا ثواب فلاں کو ملے گا، تو دوستو اس کا ثواب بھی فلاں کو ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم ان کے لیے دعا مانگیں، استغفار کریں، تو دوستو اس کا ثواب بھی اور اس کا فائدہ بھی مرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ چیز قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر ہمیں یہ بتلا دیا کہ اس طریقے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے تو تمہارا راستہ اختیار کرنے کے بعد تمہارے مرحومین کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔